اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو لرن بائی مائی وے۔ پیارے بچوں، آج میں آپ کو سناتی ہوں اللہ کے پہلے پیغمبر اور روح زمین پر بسنے والے تمام انسانوں کے باپ حضرت آدم علیہ السلام کی کہانی۔ بہت وقت پہلے اللہ تعالیٰ نے سورج، چاند، زمین، آسمان اور بہت سی چیزوں کی تخلیق کی۔ اس تخلیق کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ زمین سے مٹی لاؤ۔ فرشتے زمین کے مختلف کونوں سے مٹی اکٹھی کر لائے۔ اللہ تعالیٰ نے اس مٹی کو اکٹھا کیا اور اسے ایک آدمی کی شکل دی۔ اس آدمی کو حضرت آدم علیہ السلام کا نام دیا۔ یہ شرف حضرت آدم علیہ السلام کو بخشا کہ انہیں اپنے مبارک ہاتھوں سے بنایا۔ یہی وجہ ہے کہ آدم کی اولاد میں کچھ سرخ رنگت کے ہیں، بعض سفید اور بعض کالے، اور بعض ان کے درمیان، بعض نیک اور بعض بد۔ آدم کا مجسمہ 40 سال تک وہیں رہا۔ ابلیس آدم کے مجسمے کو دیکھ کر بہت پریشان ہوتا رہتا۔ پھر 40 سال بعد اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کے مجسمے میں روح پھونک۔ جب روح ان کے سر میں داخل ہوئی تو ان کو ایک چھینک آئی۔ اس پر آدم علیہ السلام نے الحمدللہ کہا اور اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیا کہ تیرا رب تجھ پر رحم فرمائے گا۔ پھر روح ان کی آنکھوں میں داخل ہوئی تو وہ جنت کے پھلوں کو دیکھ کر غور و فکر کرنے لگے۔ پھر روح پیٹ میں داخل ہوئی تو وہ بھوک کی طلب کرنے لگے۔ اس سے پہلے کہ روح پیروں کی طرف پہنچتی کہ وہ پھلوں کی طرف لپکے اور پیر نہ چلنے کی وجہ سے پیغمبر نیچے گر گئے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ابلیس اور فرشتوں کو حکم دیا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کریں۔ سب نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا سوائے ابلیس کے۔ ابلیس ایک بزرگ اور نیک جن تھا جس نے کبھی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کی تھی۔ اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ابلیس کو جنت سے نکال دیا تھا، کیونکہ اس نے اللہ کے سامنے تکبر کیا تھا اور کہا تھا کہ میں کیسے سجدہ کروں، اسے آپ نے مٹی سے پیدا کیا ہے اور مجھے آگ سے۔ اس دن سے ابلیس کو شیطان کہا جانے لگا۔ اب وہ انسانوں سے ناراض تھا کیونکہ ان کی وجہ سے اسے جنت سے نکال دیا گیا تھا، اس لیے اس نے انسانوں سے بدلہ لینے کے لیے ان کو گمراہ کرنے کی قسم کھائی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آدم کو جنت کے سارے جانوروں اور پرندوں کے نام سکھائے اور اللہ تعالیٰ نے پیغمبر سے کہا جنت کے تمام درختوں سے پھل کھا سکتے ہیں سوائے ایک درخت کے جس کا علم صرف اللہ کی ذات کو ہے۔ اب وہ اپنا زیادہ تر وقت جنت کے جانوروں کے ساتھ کھیل کود میں گزارتے۔ اب جنت میں پیغمبر بہت اداس رہنے لگے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے جب پیغمبر کو اداس دیکھا تو ان کی شریک حیات بنانے کا فیصلہ کیا۔ پیغمبر ایک رات سو رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے پہلی عورت کی تخلیق کی۔ اللہ تعالیٰ نے اس عورت کو حضرت آدم علیہ السلام کی بائیں جانب کی پسلی سے پیدا کیا۔ جب پیغمبر جاگے تو اس عورت کو دیکھ کر خوش ہوئے اور اس کا نام حوا رکھا کیونکہ اس کی تخلیق ایک جاندار سے ہوئی تھی۔ شیطان اب بھی انسانوں سے ناراض تھا اور اسے یقین تھا کہ حضرت آدم اللہ کا قول بھول چکے ہوں گے۔ ایک دن اس نے ایک ترکیب لگائی، آدم اور حوا کو گمراہ کیا اور پیغمبر اور ان کی بیوی کو اس درخت کا پھل کھانے پر اکسایا جس سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے منع فرمایا تھا۔ انجانے میں انہوں نے اس درخت کا پھل توڑا اور کھانے لگے۔ ابھی پھل پورا نہیں کھایا تو انہیں احساس ہوا کہ ان سے بہت بڑی غلطی ہو گئی ہے۔ اس غلطی کی وجہ سے ان کے جسم سے جنت کے کپڑے اتار لیے گئے اور وہ بے لباس ہو گئے۔ اب وہ جنت کے درختوں کے پتوں سے اپنا جسم ڈھانپنے لگے۔ اب انہیں احساس ہوا تھا کہ ان سے بہت بڑا گناہ ہو گیا ہے۔ اب وہ اپنی غلطی پر اداس اور شرمندہ تھے۔ اب انہوں نے اللہ تعالیٰ سے غلطی اور گناہ کی توبہ کی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول کر لی، لیکن انہیں حکم دیا کہ دونوں جنت سے اتر جاؤ اور بتایا کہ شیطان ان کا کھلا دشمن ہے۔ انہیں ہر چیز بنانے کے طریقے سکھائے۔ پیغمبر جانتے تھے کہ زمین پر ان کی زندگی بہت مشکل سے بڑی ہوگی۔ انہیں رہنے کے لیے گھر بنانا پڑے گا، بھوک مٹانے کے لیے محنت کرنی پڑے گی۔ اب ان کے پاس جنت کے وہ سارے عیش و آرام نہیں تھے۔ زمین پر اترنے کے بعد آدم اور حوا کے ہاں بہت سی اولاد پیدا، ایک بیٹا اور ایک بیٹی یعنی ایک جوڑا پیدا ہوتا۔ جزاک اللہ خیر۔